السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوکڑے کی بیماری کا عمل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی بچہ مسان کی بیماری میں مبتلا ہو، دن بدن سوکھتا جا رہا ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا ہو، یا کوئی بڑا خواہ وہ مرد ہے خواہ عورت ہے، مسان کی بیماری میں مبتلا ہیں، دن بدن سوکھتے جا رہی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے جا رہی ہیں، یہ بعض اوقات جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے اور بعض اوقات نظر بد کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر شدید قسم کی نظر بد ہو تو صحت پہ اثر کرتی ہے اور پھر انسان دن بدن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، جادو ہو کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اعصاب پر جادو اثر کرتا ہے، جنات اعصاب دماغ پہ اثر کرتے ہیں۔ اگر نظر بد ہو، خواہ جادو ہو، خواہ نظر بد ہو، خواہ جنات کا مسئلہ ہو، مسان کی بیماری ہو، ہمیشہ دن بدن خواہ بڑا ہے خواہ چھوٹا ہے، مرد ہے عورت ہے بچہ ہے، دن بدن وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتا جا رہا ہے، سوکھتا جا رہا ہے، اور ظاہری طور پہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے، ظاہری طور پہ ہم علاج کروا کے تھک بھی چکے ہیں، ظاہری طور پہ دوائیاں کھا کے تنگ آ چکے ہیں، افاقہ نہیں ہو رہا، ظاہری طور پہ ہم ایک قسم کی مایوسی کا اظہار کر چکے ہیں، فائدہ نہیں ہو رہا، تو آپ یہ عمل کریں۔ اول آخر 11 بار درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورہ عبس، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 41 مرتبہ سورہ عبس پڑھیں اور سرسوں کے تیل پر دم کر دیں، سرسوں کے تیل پر دم کر دیں اور وہ سرسوں کا تیل پاؤں سے لے کے سر تک اس کا روزانہ مساج کریں، پاؤں سے لے کے سر تک اس کا روزانہ مساج کریں اور کوشش کریں یہ پڑھائی روزانہ کرتے رہیں اور تیل پر دم کرتے رہیں، تیل کو کم نہ ہونے دیں، مزید بڑھاتے رہیں، چند دن اس عمل کی پابندی کریں، آپ کے سوکڑا پن ختم ہو جائے گا، آپ کی سوکڑے پن کی بیماری صحت میں بدل جائے گی اور آپ ایک موٹے تازے، جس کو ہٹے کٹے کہتے ہیں نا، یہ ہٹا کٹا جوان ہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ہٹا کٹا جوان بنا دیں گے اور مضبوط طاقتور جوان بنا دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت، برکت، عزت، سعادت والی زندگی نصیب فرمائے۔